میرے بھائیو، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے پیدا کیے، بنائے، اور ان 12 میں سے 4 کو حرمت والا یعنی عزت والا بنایا۔ ان 4 مہینوں میں ایک ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، اور ایک رجب ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پڑھی جانے والی آیہ مبارکہ میں بیان فرمائی۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو چاہا فضیلت دے دی۔ کتابوں میں قرآن مجید کو فضیلت دی، انبیاء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی، فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کو فضیلت دی، اسی طرح مہینوں میں رمضان المبارک کو فضیلت دی، اور اس کے علاوہ ان 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان کو فضیلت دی، اور دنوں میں جمعے کو فضیلت دی، اور راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت دی۔ یہ اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے فضیلت دے دے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں فضیلت والے ہیں۔ اب ہمارے ہاں رجب کے مہینے میں کچھ بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ تو یہ بدعات کوئی ابھی نہیں آ گئی، اس سے پہلے بھی دور جاہلیت میں بھی اس مہینے میں اس قسم کی رسمیں ادا کی جاتی تھیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، اے نبی یہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو قتال فیہ، قل قتال فیہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا کبیر، بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی ان مہینوں میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیو، رجب کا ترجمہ بھی تعظیم کرنا ہے، اور لوگ اس مہینے کی تعظیم میں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اس رسم کو عتیرہ یا رجبیہ کا نام دیتے تھے۔ یعنی یہ دور جاہلیت میں بھی یہ رسم موجود تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرۃ، نہ اسلام میں فرع ہے اور نہ عتیرہ۔ عتیرہ تو میں نے ابھی بتایا کہ رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا اسے عتیرہ کہتے تھے، اور فرع جو ہے اونٹ، بکری وغیرہ کا جو پہلا بچہ ہوتا تھا اس کو فرع کہتے تھے، یہ بھی بتوں کے نام پر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ فرع ہے نہ عتیرہ، یعنی یہ اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں۔ جو بھی چیز غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے تو یہ حرام ہوتی ہے۔ یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ کیا فرمایا؟ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر ایک تو مردار حرام کر دیا گیا، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا، سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یعنی غیر اللہ کے نام پر خاص کر دیا جائے، وہ بھی حرام کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ خنزیر کے گوشت کو حرام جہاں کہا، وہاں پر ساتھ ہی غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے جانور، اس کو بھی ویسے ہی حرام کہا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ثابت بن ضحاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک منت مانی ہے کہ بوانا مقام پر
हाँ जी अपने ऊंट को ज़िबा करूंगा, तो क्या मैं पूरी कर लूं अपनी नज़र? तो आपने पूछा ये बता कि हल कान फीहा बसन मिन अवसानिल जाहिलिया युअबद, कि कहीं कोई ऐसा बुत तो नहीं था वहां जहां उसकी इबादत की जाती हो जाहिलियत के दौर में? वो कहने लगे नहीं। फिर आपने पूछा हल कान फीहा ईदुन मिन आयादिहिम, क्या वहां कोई उर्स या कोई जश्न तो नहीं मनाया जाता था दौरे जाहिलियत में? तो वो कहने लगे नहीं। तो आपने फरमाया औफ़ि बिनज़री का, अब तुम अपनी नज़र पूरी कर लो। फ़इन्नहु ला वफ़ा लिनज़रिन फ़ी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी की बात हो तो वो नज़र पूरी नहीं की जाती। यानी ऐसी नज़र मानना जिसमें अल्लाह की नाफरमानी होती हो उसको पूरा करना ज़रूरी नहीं। वला यमलिक इब्न आदम, और ना वो नज़र जो इब्न आदम के इख्तियार में ही ना हो। मैं कहूँ जी मेरा ये काम हो जाए तो मैं अमेरिका की सैर करूँगा, अब अमेरिका की सैर करना मेरे इख्तियार में अगर हो तो फिर तो है, अब ऐसी नज़र को पूरा करना ज़रूरी नहीं है। या जो भी नज़र जिस पर इंसान मालिक ना हो, कर ना सकता हो, उसको पूरा करना जायज़ ज़रूरी नहीं है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी, आप जब भी कोई खुतबा देते, ईदैन का, जुमे का और निकाह का, कोई भी खुतबा देते, आप ये अल्फाज उस खुतबे में ज़रूर शामिल करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी ये राइज है, और वो क्या है? अम्मा बात फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, बेहतरीन बात अल्लाह की किताब की, व खैरल हदी हदी मोहम्मद, और बेहतरीन तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, और बदतरीन काम जो बिदआत हैं, नए नए घड़ के शामिल कर लिए गए हों, ये बदतरीन काम है। व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, हर नया काम जो है ये बिदअत होता है। व कुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदस फी अमरिना हादा, जो इस दीन में कोई नई बात घड़ के शामिल कर ले, मा लैसा मिन्हु, जिसका इस दीन से कोई ताल्लुक ना हो, फहुवा रद्दुन, तो उसे रद्द किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। इसी तरह मुस्लिम शरीफ में थोड़े से फ़र्क के साथ, ये बुखारी मुस्लिम दोनों की रवायत थी, अब मुस्लिम शरीफ में एक और रवायत भी आती है, उसमें फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन आमिल अमलन, जो ऐसा कोई काम करे, लैसा अलैहि अमरुना, जिसका हमने हुक्म नहीं दिया, हमने नहीं कहा, फहुवा रद्दुन, तो वो रद्द किया जाएगा। तो मालूम हुआ कि जितनी भी बिदआत हैं, यानी वो काम जो अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं बताए, वो बिदआत हैं और उनका करना जायज़ नहीं। रजब में जो बिदआत की जाती हैं, इर्तिकाब किया जाता है, उनमें सबसे पहले नंबर पे सलातुर रगाइब, एक नमाज है जो ख़ास सलातुर रगाइब के नाम से मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद है। उसका हदीस का हवाला भी देकर बयान किया जाता है, और ये झूठी हदीस है। रजब शहरुन शहरुल्लाह, रजब जो है ये अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, और रमज़ान जो है मेरी उम्मत का महीना है। ये झूठी हदीस, और ये बात आपकी तरफ मंसूब की जाती है, जबकि हकीकत नहीं है कि आपने ये फरमाया। वो क्या है कि पहली रात, पहली जुमेरात, यानी रजब की पहली जुमेरात जो है, दिन का रोज़ा रखा जाए, ये झूठी हदीस बता रहा हूँ, दिन का रोज़ा रखा जाए और रात की इबादत की जाए। फिर जुमे की रात मगरिब और इशा के दरमियान 12 रकात नमाज पढ़ी जाए, दो दो करके। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल क़द्र और 12 मरतबा सूरह अखलास, और नमाज से फिर फारिग होकर 70 मरतबा दरूद शरीफ। ये झूठी हदीस बता रहा हूँ जो आपको, यानी जो लोगों में मशहूर है। हाँ जी, 70 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा जाए,
پھر سجدے میں چلا جانا چاہیے اور 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا جائے، پھر 70 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاعظم۔ اس کے بعد جو بھی مانگیں گے یعنی آپ کی حاجت پوری ہو۔ یہ جھوٹی حدیث جو ہے لوگوں میں مشہور کی گئی ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے۔ اس کا نام صلاۃ الرغائب مختلف کتابوں میں کافی دیر سے یہ چلی آ رہی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں محدثین نے جو فرمایا ہے وہ سن لیجیے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے اور کہا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی ہے، اور ابن رجب کہتے ہیں صلاۃ الرغائب سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں جھوٹی، باطل اور غیر صحیح ہے۔ یہ نماز جمہور علماء کے نزدیک بدعت جو 4 صدی کے بعد ظاہر ہوئی، یعنی 400 سال بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 سال بعد یہ رائج ہوئی۔ یہ بات انہوں نے لطائف المعارف جو ان کی کتاب ہے اس میں ابن رجب نے بیان کیا۔ امام نووی فرماتے ہیں صلاۃ الرغائب اور 15 شعبان کی رات کی نماز جو پڑھی جاتی ہے یہ دونوں نمازیں بدعت ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں قد اتفق الحفاظ علی انہا موضوعۃ، تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع کہتے ہیں گھڑی ہوئی، اور کیونکہ وہ بھی حدیث بنا کر شامل کی ہوتی ہے اس لیے اسے حدیث کہہ دیا جاتا ہے، یعنی کیونکہ لوگوں نے اس کو احادیث میں شامل کیا۔ موضوع کا معنی گھڑی ہوئی، حدیث تو وہ ہوتی ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ خیر، اسی طرح امام عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں ان حدیث صلاۃ الرغائب، یہ صلاۃ الرغائب والی جو حدیث ہے موضوع بے اتفاق اکثر المحدثین، اکثر محدثین کے مطابق یہ موضوع ہے۔ یہ تھی پہلی بدعت صلاۃ الرغائب کے نام سے جو اس مہینے میں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری بدعت رجب کے روزے رکھنا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما صح فی فضل رجب یعنی عن وصیامہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ رجب کی کوئی فضیلت بیان ہوئی ہے اور نہ کوئی اس کے روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت بیان ہوئی۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں لم یرد فی فضل شہر رجب ولا فی صیامہ حدیث صحیح، کوئی صحیح حدیث جو ہے رجب کے روزوں کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ اسی طرح امام شوکانی فرماتے ہیں انما روی من فضل صیام رجب، جو رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے فکلہ موضوع، یہ ساری احادیث موضوع ہیں، ان کا صحت سے کوئی تعلق نہیں، لا اصل لہ، یعنی یہ بے بنیاد، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ اسی طرح جھوٹی ایک اور حدیث بھی مشہور کی جاتی ہے، لوگوں میں مشہور ہے، اور وہ ہے ان شہر رجب شہر عظیم، یہ رجب کا مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، من صام منہ یومن، جو اس مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے لہو کتب اللہ لہو صوم الف سنۃ، تو 1000 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ جھوٹی حدیث ہے۔ اسی طرح جو 2 دن کا اس مہینے میں روزہ رکھے تو 2000 سال کا روزوں کا اس کو ثواب ملے گا، اور جو 7 دنوں کا روزہ رکھے تو جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے، جھوٹی حدیث، اور جو 8 دن کا روزہ رکھے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، اور جو 15 دن کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کہتا ہے کہ تیری جتنی گناہ ہیں تیرے اس کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا،
اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ تجھے میں نے بخش دیا۔ یہ جھوٹی حدیث لوگوں میں ایک یہ بھی مشہور ہے۔ اس کو امام ابن جوزی نے موضوعات، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ساری موضوع روایتیں شامل کی ہیں گھڑی ہوئی، اس میں یہ حدیث بھی انہوں نے شامل کی ہے، یعنی یہ موضوع روایت۔ ایک اور جھوٹی حدیث، اور وہ ہے من صام یوما من رمضان صلی فیہ 4 رکعات، یعنی جو ایک دن کا روزہ رکھے اور اس میں 4 رکعت نماز بھی پڑھے، جس میں پہلی رکعت میں 100 مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں 100 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، لم یمت، اسے موت نہیں آتی، حتی یرا مقعدہ من الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، یعنی وہ جنت میں جاتا ہے۔ جھوٹی حدیث۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ھذا موضوع علی رسول اللہ و اکثر رواتہ مجاہیل، کہ یہ رسول اللہ کے بارے میں یہ جھوٹی بات ہے، اور اس کے اکثر راوی کوئی پتہ نہیں کون ہے، یعنی مجاہیل۔ اللہ کے نبی جب یہ فرمائے من کذب علی متعمدا فقد کفر فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بھی مجھ پر جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کتنی سخت بات ہے اللہ کے نبی کی طرف اس طرح موضوع کوئی روایت منسوب کرنا، یہ بات انتہائی۔ موضوع روایت کا بیان کرنا بھی حرام ہے، الا یہ کہ ساتھ بتایا جائے کہ یہ روایت ہے اور یہ موضوع ہے۔ یہ اگر واضح کر کے بتایا جائے تو بیان کرنا جائز ہے، جیسے میں نے آپ کو بیان کر کے بتائی، تو اگر ویسے ایسے سنا دی جائے تو یہ بھی حرام ہے، اس طرح یہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری جو بدعت کا ارتکاب ہوتا ہے وہ رجب کی 27ویں رات کی عبادت، یعنی سمجھا جاتا ہے کہ اس رات اللہ کے نبی کو معراج ہوئی اور اس لیے رات کو عبادت کی جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، اور بعض کہتے ہیں کہ ہجرت کے 8 ماہ قبل یہ ہوئی، اور تیسرا قول ہے کہ ہجرت سے 6 ماہ قبل ہوئی، اور چوتھا قول ہے ہجرت سے 11 ماہ قبل ہوئی، یعنی معراج۔ تو جب معراج کی تاریخ کا تعین ہی نہیں ہے تو 27 کو مقرر کر کے، اچھا اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ آپ کو معراج 27 رجب کو ہوئی، تو یہ کہاں لکھا ہے کہ رات کو عبادت کریں اور دن کا روزہ رکھیں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ لہذا یہ بھی ایک بدعت ہے، یعنی یہ درست عمل نہیں ہے، کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ چوتھی بدعت ہے ماہ رجب میں عمرہ کرنا، یعنی اس ماہ میں عمرہ کرنے کی کوئی خاص فضیلت نہیں، جو عمرہ کرنے کا اجر عام مہینوں میں ہے اس ماہ میں بھی وہی ہے، یعنی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں۔ اور 5ویں بدعت جو ہے وہ رجب کے کنڈے، یعنی یہ بدعت جو ہے امام جعفر صادق کے نام پر رجب کے کنڈے دیے جاتے ہیں۔ ہندوستان کا ایک شخص ہے، اس نے ایک کتاب لکھی داستان عجیب، اس نے اس میں لکھا کہ 22 رجب کو امام جعفر نے یہ لکھا ہے، یہ کہا ہے کہ 22 رجب کو جو میرے نام کے کنڈے دے گا قیامت کے دن، یعنی میں اس کو جہنم سے چھڑا لوں گا۔ اگر وہ جہنم میں اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو میرا گریبان ہوگا، اس کا ہاتھ ہوگا، تو یعنی اگر جو حاجت مانگے گا وہ پوری ہو جائے گی جو میرے نام کے کنڈے دے گا، اگر نہ پوری ہو تو آپ کا ہاتھ میرا گریبان قیامت کے دن۔ اس طرح کی بات اس نے اپنی کتاب میں لکھی۔ اب لوگوں نے دیکھا دیکھی یہ کام شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، 22 رجب نہ امام جعفر کی ولادت ہے نہ وفات، جبکہ 22 رجب جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔
بعض لوگوں کو ان سے چڑ ہے، ان کی مخالفت میں وہ خوشی کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں، اور مسلمان دیکھا دیکھی باقی بھی یہ کرنا شروع کر دیے۔ اس لیے ہمیں اس 22 رجب کے کنڈے، دیکھیں کنڈے کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ہے، اور میں ہمیشہ آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ کنڈے میں ڈال ہے، ڈال عربی زبان میں ہے ہی نہیں، اور پورا دین عربی میں ہے، لہذا اس کا دین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں اس طرح کی بدعات سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی دیکھیں خود وہ انہیں رسم کہتے ہیں، اور جب یہ رسم ہے تو یہ اس کا دین سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔